برادران اسلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ آپ کا قصہ بہت مشہور ہے اور اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں، دنیا کے نشیب و فراز ہے، اور یہ سبق ہے کہ انسان آزمائشوں میں پڑھ کر پاک دامن رہ سکتا ہے اور گناہوں سے اپنے کو بچا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کثرت سے آیا ہے، بلکہ ایک پوری سورت سورہ یوسف موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت سی نصیحتیں ہیں۔ بے مثل حسن، بلند کردار اور وقار کے سبب آپ نے بہت سی مصیبتیں جھیلی، مصائب برداشت کیے، ابتلا اور آزمائش میں ڈالے گئے، لیکن ہر موقع پر آپ برائیوں سے پاک، ثابت قدم اور سر بلند رہے۔ اس سورہ یوسف کے سلسلے میں شان نزول کیا ہے؟ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی تعلیم کے منکر تھے۔ آپ کو حیران کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے سوالات آپ سے کرتے۔ یہودی بھی کفار مکہ کے ساتھ تھے۔ یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوالات کرو، اگر سچے نبی ہیں تو سب باتیں صحیح صحیح بیان کر دیں گے، ورنہ کچھ نہ بتا سکیں گے۔ پوچھو وہ کون تھے، مصر کیوں گئے، کیا کیا واقعات پیش آئے۔ کفار مکہ نے یہودیوں کی ہدایت کے مطابق بہت سے سوالات کیے۔ قرآن حکیم میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور وحی کے ذریعے پورے واقعات کا علم آپ کو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص کہا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اور قصے میں انسانوں کے لیے بہت سی نصیحتیں اور اچھائیاں ہیں۔ آپ بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالے گئے اور ہر موقع پر آپ پاک و صاف اور کامیاب رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص وطن ملک شام تھا۔ ارض فلسطین میں کنعان سے بھی آپ کا تعلق تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین اسی جگہ پیدا ہوئے تھے۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، در و دیوار جگمگا اٹھے، راحیل کے لخت جگر سے تمام کنعان روشن ہو گیا۔ شہر کا کوئی ایسا انسان نہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے روئے مبارک کی زیارت سے متحیر نہ رہ گیا ہو۔ آپ کے خاندان کے ہر فرد کو آپ سے پیار تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پاس سے جدا نہ کرتے۔ غرض کہ آپ کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہونے لگی۔ 2 سال کے بعد راحیل کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بنی یامین رکھا گیا۔ بنی یامین کی پیدائش کے بعد قضائے الہی سے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح آپ والدہ معظمہ کے سائے عاطفت سے محروم ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی عزیز بیوی کے انتقال کا بے حد غم ہوا اور آپ ہر وقت اداس رہنے لگے۔ انہیں اب حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی فکر دامنگیر تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو بھی آسان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دلگیر و ملول دیکھ کر ان کی حقیقی بہن نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین کی پرورش اپنے ذمے لے لی، اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک حد تک اطمینان ہو گیا۔ وہ کبھی کبھی اپنی بہن کے یہاں جاتے اور دونوں بچوں کو دیکھ آتے، لیکن کچھ عرصے کے بعد محبت پدری سے لاچار ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو واپس اپنے پاس لے آئے۔ حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی خواب دیکھے جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ایک روز شب میں آپ نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف کو بلند ترین درجہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ شیطان انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کہیں وہ پریشان نہ کرے۔ لیجئے اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اور خواب سنیے۔
ایک رات جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد